إن الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر احباب ذیشان، بزرگان محترم، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، قرآن مجید اللہ کا معجزانہ کلام ہے اور مالک کریم نے اس پاک کتاب کے اندر زندگی کے ہر معاملے میں ہدایت کا ایک انبار نازل فرمایا ہے۔ قرآن ہمیں انگلی پکڑ کر رہنمائی کرتا ہے کہ زندگی کے کس مسئلے میں کس طرح کا رویہ ہو تو وہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور کون سا رویہ آپ کو آخرت میں ناکام کر دے گا۔ انہی ہدایات میں سے ایک ہدایت جسے ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بڑی اہم ہے، وہ ہے کہ ہم نے بولنا کیسے ہے۔ یعنی میں سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں، ہم نے کسی سے بات کیسے کرنی ہے، کسی سے بات کیسے کرنی ہے، بولنا کیسے ہے۔ اس کے لیے بول اور کلام کی بہت ساری قسمیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں، اور اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو جو یعنی کلام کی صفات یا قول کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں وہ ہیں قول معروف، قول حسن، قول سدید، قول بلیغ، قول کریم، قول لین، قول ثقیل، یہ ساری قول کی قسمیں ہیں۔ ہم نے قرآن مجید پر اس پہلو سے غور کرنا چھوڑ دیا کہ قرآن میری روزمرہ کی زندگی میں میری رہنمائی کے کیا انداز اختیار کرتا ہے، کن کن پہلوؤں سے قرآن میری رہنمائی کرتا ہے، اس بات پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان ہماری ہے اور ہم اسے جیسے چاہے استعمال کریں۔ ہم جس طرح ایک نعرہ ہے نا پچھلے دنوں میں بڑا مقبول ہوا تھا، میرا جسم میری مرضی، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے، ہم اپنی اس آنکھ سے جو مرضی دیکھیں، اس زبان سے جو مرضی بولیں، اس کان سے جو مرضی سنیں۔ ایک مادی یا میٹیریلسٹک ورلڈ جو ہے نا، ایک مادی دنیا جس کا روح سے کوئی تعلق نہ ہو، تو اس میں تو یہ چیز شاید ایکسیپٹیبل ہو، یہ بیہیویئر، یہ رویہ شاید قابل قبول ہو ایک ایسی دنیا میں جہاں خدا کا کوئی تصور نہ ہو۔ لیکن جہاں ایک خالق اور مالک کا تصور موجود ہے، یہ تصور موجود ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، یہ تصور ایمان کا حصہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، یہ تصور ایمان کا حصہ ہے کہ میں کسی کو جواب دے ہوں، جب یہ تصور موجود ہو تو پھر نہ زبان آزاد ہے، نہ کان آزاد ہے، نہ آنکھ آزاد ہے۔ پھر ہم پابند ہیں کسی کلیے کے، کسی ضابطے کے، کسی شریعت کے، اور پھر اس کلیے، اس شریعت، اس ضابطے، اس نظام پر چلنا کیسے ہے، اس کے لیے ہمارے سامنے اسوہ بھی موجود ہے، ہمارے سامنے نمونہ اور ماڈل بھی موجود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ وہ میرے اور آپ کے لیے کامل نمونہ ہے، زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے نمونہ ہے۔ ہم لین دین کرتے ہیں آپس میں، اس کے لیے بھی حضور کا نمونہ موجود ہے۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول کا نمونہ موجود ہے۔ ہماری خوشی اور غمی کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے۔ ہم خوشی کس طرح منائیں، غمی کیسے کریں، یہ سارے اسوے اور یہ سارے طریقے موجود ہیں۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ہماری مادی یا روحانی زندگی سے تعلق رکھتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رہنمائی فراہم نہ کی ہو۔ بالکل اسی طرح قول حسن، ہمیں حکم دیا گیا کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو اتنی خوبصورتی کے ساتھ بات کریں کہ وہ سیدھی اگلے کے دل میں اتر جائے۔ قولوا للناس حسنا، اور اللہ نے ہمیں یاد کروایا ہے سابقہ قوموں کے حوالے سے، انہیں بتایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ دیکھیں اتنی اس بات کی اہمیت ہے
کہ اللہ نے اپنی عبادت اور عبادت کے کچھ اجزاء بیان کیے ہیں اور اس کے ساتھ قول حسن کی بات کی ہے، یعنی کسی کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنی عبادت اہم ہے، وہ بھی عبادت ہی کا ایک درجہ ہے۔ کیا کہا اللہ نے کہ یاد کرو جب ہم نے وہ پختہ عہد وعدہ لیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نارمل سی چیز نہیں ہے، ایک چیز ہوتی ہے نا رینڈملی بس یاد کروائی جاتی ہے، یاد نہیں کروایا جا رہا، وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ میثاق لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وبذی القربى والیتامى والمساکین، مساکین یتیموں قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اچھا اب دیکھیں اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا، توحید کی بات کی، والدین کے ساتھ احسان کی بات کی، یتیم مساکین غریب اقربا رشتہ داروں کی بات کی، اور پھر ساتھ کہا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بھی بات کرو گے تو حسن، اور یعنی تمہارے کلام کے اندر حسن ہوگا، خوبصورتی ہوگی، نرمی ہوگی، لطافت ہوگی۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ ایک بات سے لگائیں۔ ویسے تو بہت ساری باتیں میں نے عرض کیا نا کہ پوری رہنمائی ہے کہ بولنا کیسے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان اس کا مالک میں ہوں، چاہے اس سے کسی کو گالی دوں، چاہے کسی کی توہین کروں، چاہے کسی کو برا بلا کہوں، مجھے یہ اختیار ہے۔ نہیں، قولا لینا، قولا بلیغا، قولا کریما، قولا سدیدا، کہا کہ تم پابند ہو اس بات کے کہ سچی بات کرو، تم پابند ہو اس بات کو کہ نرم بات کرو، تم پابند ہو اس بات کے کہ تمہارے کلام کے اندر حسن ہو۔ اور پھر ایک مقام نہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید ظاہر ہے پاروں میں تقسیم کیا گیا تو 15 پارے ہیں، یعنی 15 اور 15 یعنی 2 حصے۔ جب اسے مختلف اس کی تقسیمیں ہیں، 15ویں پارے میں الفاظ کے اعتبار سے نا، جہاں قرآن نصف ہوتا ہے، قرآن جہاں پہ آدھا مکمل ہوتا ہے نا الفاظ کے اعتبار سے، میں پاروں کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، تو وہاں پہ آپ نے عموماً مصحف جو ہمارے پاکستانی نشر والے مصحف ہیں نا، قرآن کے نسخے ہیں، ان میں عموماً وہ لفظ بڑا لکھا ہوتا ہے۔ وہ یعنی قرآن مجید اگر آپ کھولیں نا تو 15ویں پارے میں سورہ الکہف کا جو تیسرا رکوع ہے نا، اس رکوع میں وہ لفظ آتا ہے اور وہ دوسرے لفظوں سے بڑا لکھا گیا ہے۔ یعنی آپ جس طرح آج کل کی اصطلاح میں آپ کسی لفظ کو بولڈ کرتے ہیں نا، یعنی وہ بولڈ اس کا فونٹ جو ہے نا وہ دوسروں سے مختلف ہے، وہ بڑا کر کے لکھا گیا ہے۔ اور وہ لفظ کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لفظ ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی پورے قرآن مجید کا لفظ کے اعتبار سے جہاں نصف ہو رہا ہے، اللہ نے وہاں لفظ استعمال وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے خلاصہ اگر ہم نکالیں تو خلاصہ یہ ہے کہ بھئی نرمی اختیار کرو۔ الیتلطف، ولیتلطف کا مفہوم یہ ہے کہ نرمی اختیار کرو، لہجے کے اندر لطف پیدا کرو، لہجے کے اندر حسن پیدا کرو، گفتگو میں اچھائی پیدا کرو، لوگوں کے دل میں اترنے والی بات کرو۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے منافقین آتے ہیں مدینہ منورہ میں، سورہ النساء کی آیات ہے، آپ پڑھیں۔ وہ کرتے کیا تھے؟ حرکت دیکھیں اور پھر اللہ کا انداز دیکھیں۔ حرکت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مدینہ سے پہلے وہاں یہودی عدالت کام کر رہی تھی، اس کا چیف جج تھا کعب بن اشرف یہودی، بہت بڑا دشمن خدا اور دشمن رسول۔ یہ جو منافقین تھے نا، جن کے دل ابھی ایمان کے اوپر راسخ نہیں ہوئے تھے، ان کا جو مقدمہ تو ہوتا تھا نا جس میں یہ حق پر ہوتے تھے اور سمجھتے تھے فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا، وہ حضور کی عدالت میں لاتے تھے۔ اور جس فیصلے کا ڈر ہوتا تھا نا بھی حضور تو انصاف پہ فیصلہ فرمائیں گے، حضور نے تو ادھر ادھر کی بات سننی نہیں، وہ کعب بن اشرف یہودی کی عدالت میں لے جاتے تھے۔ وہ سارا تبصرہ کرنے کے بعد نا اللہ نے کہا کہ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، یہ شرارتی ہیں، شیطان ہیں، منافق ہیں، بدنیت ہیں، گستاخ ہیں، بد تہذیب ہیں، بے مرادے ہیں، بے نصیبے ہیں، لیکن ان سے بھی جب آپ بات کریں نا تو قولا بلیغا، ایسی بات کریں جو ان کے دل میں اتر جائے، نصیحت کا حق ادا کرتے رہیں۔ اچھا یہ تو پھر بھی منافق پھر بھی چلیں، وہ یعنی فرعون سے نچلے درجے کے تھے نا، فرعون تو بہت اعلیٰ درجے کا کافر ہے، وہ بدبخت تو اللہ کے مقابلے میں خدا بن بیٹھا تھا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
اس کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون کو وصیت کی نا، ہم جب بات کرتے ہیں نا کسی سے کہ بھئی یار آپ نے وہ جو اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے والد سے، اپنے کسی سے وہ تلخ کلامی کی ہے، تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو آگے سے جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں جی آپ کو کیا پتا، اس نے آپ کو پتہ ہے ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، آپ کو نہیں پتا اس نے کیسا سلوک کیا، اور یہ وہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں قرآن نے کیا کہا۔ امام حسن بصری خلیفہ مامون الرشید کو نصیحت کر رہے تھے اور ذرا سخت لہجہ استعمال کیا، تو انہوں نے کہا کہ امام بات تو آپ کی ٹھیک ہے، نصیحت میں سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن حضور ذرا قرآن پہ بھی تو غور فرمائیں کہ اللہ نے مجھ سے بڑے میں تو مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، مجھ سے بڑا جو بد کماش تھا نا، بہت بد کردار تھا، یعنی اللہ کے در سے دور تھا فرعون، اور اس کے پاس بھیجا کس کو؟ اپنے برگزیدہ ترین پیغمبروں میں سے ایک موسیٰ کلیم اللہ، ان کو بھیجا، نصیحت کرنے والا پیغمبر خدا، نصیحت سننے والا بدترین دشمن خدا، اور اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ قولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا جا کر۔ میں تو پھر بھی مسلمان ہوں، فرعون سے بدتر تو نہیں ہوں، آپ موسیٰ سے اعلیٰ نہیں ہیں۔ جب موسیٰ جیسا اعلیٰ ترین پیغمبر فرعون جیسے بدترین دشمن کے پاس جاتا ہے تو اسے بھی ہدایت ہے، انہیں بھی ہدایت ہے کہ قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، آرام سے بات کرنا۔ ہم جب بات کرتے ہیں لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہمارے لہجے کی تلخیوں نے معاملات بگاڑ رکھے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، معمولی معمولی باتیں، لیکن ہم نے اپنے معاشرے کا حسن تباہ کر دیا ہے۔ We have ruined the beauty of our society only because of our